قبض بچوں میں پایا جانے والا ایک عام مسئلہ ہے جو والدین کو بہت پریشان کرتا ہے۔ مائیں بچوں کو میڈیسنز کے ساتھ ساتھ ہوم ریمیڈیز بھی استعمال کروا رہی ہوتی ہیں، لیکن ان سب کا اثر کچھ دنوں کے لیے ہوتا ہے اور جیسے ہی ٹریٹمنٹ چھوڑا جاتا ہے بچہ پھر قبض کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو بچوں کی روزانہ کی روٹین میں ہو رہی ہوتی ہیں اور بچوں کی قبض کو ٹھیک نہیں ہونے دیتی؟ ان پر آج کی ویڈیو میں بات ہوگی۔ ان کے ساتھ ساتھ چند بہترین غذائی ٹپس بھی بتاؤں گی کہ بچے کی خوراک میں کون سی تبدیلیاں کر کے آپ اس کی قبض کو ٹھیک کر سکتی ہیں، اور کچھ بہترین ہوم ریمیڈیز شیئر کروں گی جن کا رزلٹ آپ کو کچھ دنوں میں ہی ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ سب سے پہلے وہ غلطیاں اور وجوہات بتاؤں گی جو قبض کا باعث بنتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی وجہ پانی کی کمی ہے۔ بڑوں کی طرح بچوں کے جسم کو بھی مناسب مقدار میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اکثر بچے پانی پینا پسند نہیں کرتے۔ قبض کی صورت میں بچوں کو پانی پلانا اور ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ پانی انتڑیوں کی حرکت کو آسان بناتا ہے اور خشکی کو ختم کرتا ہے۔ جو بچے مدر فیڈ پر ہوتے ہیں ان میں پانی کی کمی نہیں ہوتی کیونکہ ماں کا دودھ پانی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، لیکن فارمولا ملک یا کھلا دودھ پینے والے بچوں کو یا ٹھوس غذا کھانے والے بچوں کو زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاص طور پر ڈبے کا دودھ پینے والے بچوں کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور یہ کمی ان میں قبض پیدا کر دیتی ہے۔ چھوٹے بچوں کو جب ٹھوس غذا کھلانی شروع کی جاتی ہے تو ماؤں کے لیے چاول سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ کھچڑی، کھیر، فرنی وغیرہ روزانہ کی بنیاد پر بچے کو دی جاتی ہیں، لیکن چاولوں میں بہت کم فائبر ہوتا ہے جس سے انتڑیوں کی حرکت سلو ہو جاتی ہے اور قبض پیدا ہوتی ہے۔ اگر آپ کے بچے مسلسل قبض کا شکار ہو رہے ہیں تو انہیں چاول کھلانا بند کر دیں، یہ قبض میں اضافہ کرتے ہیں۔ اکثر جب بچوں کو ماں کے دودھ سے فارمولا ملک یا گائے کے دودھ پر ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو وہ قبض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ بچوں کو دودھ میں موجود پروٹین یا لیکٹوز ہضم نہیں ہوتے، ان کا معدہ انہیں پروسیس نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے بچوں کو لوز موشن یا قبض رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ قبض کا شکار رہ رہا ہے تو اس کا دودھ بدل کر دیکھیں۔ ڈاکٹر سے پوچھ کر کوئی اور فارمولا ملک شروع کریں یا بکری کا دودھ دیں جو آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں میں حرکت نہ کرنا بھی قبض کی بڑی وجہ بن سکتا ہے۔ حرکت کرنے سے نظام ہضم بہتر رہتا ہے اور خوراک انتڑیوں میں آگے کی طرف موو کرتی ہے۔ چھوٹے بچے زیادہ دیر تک لیٹے یا بیٹھے رہتے ہیں جس سے خوراک ٹھیک سے ہضم نہیں ہوتی اور قبض ہو سکتی ہے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بچوں کا ڈائپر چھڑوایا جاتا ہے تو بچے کو قبض ہو جاتی ہے۔ بچے کو کموڈ کا استعمال مشکل لگتا ہے اور وہ پخانا روکے رکھتا ہے جس سے قبض ہو جاتی ہے، یا بڑے بچے کھیل کود میں لگے رہنے کی وجہ سے ٹوائلٹ میں جانے میں دیر کر دیتے ہیں۔ اس طرح پخانا سخت اور موٹا ہو جاتا ہے جسے خارج کرنے میں بچے کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ کموڈ یا ٹوائلٹ کے استعمال کرنے سے گریز کرنے لگتا ہے، اور اس طرح بچے کی قبض بڑھتی جاتی ہے۔ بچوں کو اکثر ایک ہی طرح کی خوراک بار بار کھلائی جاتی ہے۔ سفید آٹے سے بنی خوراک مثلاً بریڈ یا رس وغیرہ، یا چاول، یا پروسیس شدہ خوراک مثلاً چپس وغیرہ یا میٹھے مشروبات ادل بدل کر سارا دن کھلائے جاتے ہیں۔ ان غذاؤں میں ریشہ یا فائبر بالکل نہیں ہوتا۔ یہ کھانے انتڑیوں کی موومنٹ کو بالکل کم کر دیتے ہیں، کھانا انتڑیوں میں ہی رکا رہتا ہے اور قبض ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات کسی دوسری بیماری کی وجہ سے دی جانے والی میڈیسنز بھی قبض کا باعث بن جاتی ہیں۔ خاص طور پر اگر اینٹی بائیوٹکس یا آئرن کے سپلیمنٹس دیے جائیں تو یہ میڈیسنز بچوں کے معدے کے لیے بھاری ثابت ہوتی ہیں اور قبض کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ کچھ بنیادی وجوہات ہیں جو قبض پیدا کرتی ہیں۔ اب میں چند بہت اہم سٹیپس یا ٹپس آپ کو بتاؤں گی، انہیں بچے کی روٹین میں روزانہ کی بنیاد پر شامل کریں اور زندگی کا حصہ بنا لیں۔ جن میں سب سے پہلی ٹپ پانی کی مقدار میں اضافہ ہے۔ بچوں کو بار بار پانی پلانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ زیادہ پانی پینا پسند نہیں کرتے تو ایک ایک یا دو دو گھونٹ کر کے بار بار دیں۔ پھلوں کے جوسز بھی پانی کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ سیب، ناشپاتی، آڑو، امرود وغیرہ کا جوس بنا کر بچوں کو پلائیں، لیکن بازاری جوسز بالکل نہ دیں۔ ان میں مصنوعی اجزاء اور آرٹیفیشل میٹھا ہوتا ہے جس سے بچوں کو مزید نقصان ہو سکتا ہے۔ گھر پر بنا پھلوں کا جوس تھوڑی تھوڑی مقدار میں بار بار دیں۔ یہ جلاب کا اثر کرتا ہے، پخانے کو پتلا کرتا ہے اور اسے انتڑیوں سے گزرنا آسان بناتا ہے۔ اس کے علاوہ دہی کی نمکین یا میٹھی لسی جیسا بھی بچہ پسند کرے اسے بنا کر دیں، یا دودھ کی کچی نمکین یا میٹھی لسی بھی بچے کو دے سکتے ہیں۔ شدید قبض کی صورت میں بچے کو روزانہ 2 بار نیم گرم پانی میں 15 سے 20 منٹ تک بٹھائیں۔ نیم گرم پانی سے انتڑیوں اور مقد کے پٹھوں کو سکون ملتا ہے، خون کی روانی اور انتڑیوں کی موومنٹ بہتر ہوتی ہے جس سے قبض میں کمی ہوتی ہے، لیکن پانی زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بچہ بیٹھنے میں تنگ کرے تو اسے کھلونے یا کوئی گیجٹ دے کر بٹھانے کی کوشش کریں، اس عمل سے قبض ختم ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح بچے کے پیٹ پر گرم ٹکور کرنے سے بھی قبض میں آرام ملتا ہے۔
بچے کے پیٹ کا مساج کرنے سے بھی آپ بچے کی قبض کو کم کر سکتے ہیں۔ اس سے انتڑیوں کی حرکت بہتر ہوتی ہے۔ سرسوں کے تیل کو بچے کے پیٹ پر لگائیں اور مالش کرتے وقت انگلیوں کو کلاک وائز گھمائیں، یعنی گھڑی کی سوئیاں جس سمت میں حرکت کرتی ہیں اسی سمت میں بچے کے پیٹ کی مالش کریں۔ روزانہ مالش کرنے سے بچے کی قبض آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگتی ہے۔ اگر نیپی چھوڑنے کے بعد بچے کو قبض رہنا شروع ہو گئی ہے تو اسے باقاعدگی کے ساتھ کموڈ پر بیٹھنے کی عادت ڈالیں۔ کچھ مائیں بچے کے پوٹی کرنے کا انتظار کرتی رہتی ہیں۔ جب بچے کو پوٹی آتی ہے یا جب وہ کہتا ہے تب کموڈ پر بٹھاتی ہیں۔ اس کی بجائے بچے کو باقاعدگی کے ساتھ کموڈ پر بیٹھنے کی عادت ڈالیں۔ ناشتے، دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے کے بعد کموڈ پر ضرور بٹھائیں، چاہے اسے پہانے کی حاجت نہ ہو۔ کم از کم 5 منٹ تک ضرور بٹھائیں، چاہے وہ پہلے بھی پہانا کر چکا ہو۔ اس روٹین سے بچے کموڈ پر بیٹھنے کے عادی ہو جائیں گے اور بحث کرنا نہیں پڑے گی۔ انہیں کوئی کھلونا یا پسندیدہ کتاب پکڑا دیں تاکہ اس کی دلچسپی کم نہ ہو۔ حوصلہ افزائی کے لیے انہیں شاباش دیں یا کوئی چیز انعام کی شکل میں دیں، چاہے وہ پہانا نہ بھی کرے۔ بچوں کو یہ لازمی بتائیں کہ پہانا روکنا نقصان دہ ہوتا ہے اور جب بھی پہانا آئے لازمی کموڈ پر بیٹھیں۔ چھوٹے بچے بڑوں کا کموڈ استعمال کرنے سے ڈرتے ہیں۔ انہیں چھوٹے پوٹس یا بچوں کی ٹوائلٹ سیٹ استعمال کرائیں۔ بچوں میں قبض کی شدت کو کم کرنے کے لیے ورزش یا کھیل کود ضروری ہوتا ہے۔ یہاں ورزش سے مراد جم میں جا کر کی جانے والی ورزش نہیں ہے، بلکہ بچوں کا کھیلنا کودنا اور بھاگنا دوڑنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کا بچہ روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ خوب کھیلے کودے۔ جو بچے باقاعدگی کے ساتھ بھاگتے دوڑتے رہتے ہیں ان میں قبض کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ بہت چھوٹے بچوں کو روزانہ لٹا کر سائیکلنگ کی ورزش کرائیں۔ بچے کو کمر کے بل لٹائیں اور اس کے پیر پکڑ کر اس طرح حرکت دیں جیسے وہ سائیکل چلا رہے ہوں۔ اس طرح ورزش سے بچے کے پیٹ کے مسلز حرکت میں آئیں گے اور ہاضمے کا عمل بہتر ہوگا اور قبض میں کمی آئے گی۔ دوسرے سٹیپ میں بچے کو کمر کے بل لٹائیں اور اس کے گھٹنوں کو اٹھا کر آہستہ سے پیٹ کی طرف دبائیں۔ چند سیکنڈ تک اسی پوزیشن میں رکھیں اور پھر چھوڑ دیں۔ اس عمل کو 5 سے 10 بار روزانہ کریں۔ اس طرح پیٹ پر دباؤ پڑتا ہے، بچے کی گیس ریلیز ہوتی ہے اور قبض میں آرام ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بچے کو روزانہ پیٹ کے بل ضرور لٹائیں۔ اس طرح کرنے سے بھی پیٹ پر دباؤ پڑتا ہے، گیس خارج ہوتی ہے اور انتڑیوں کی موومنٹ بہتر ہوتی ہے۔ اگر بچے کو قبض ہے تو انہیں وائٹ بریڈ کی بجائے ہول گرین بریڈ کھلائیں۔ ریشے دار یا فائبر سے بھرپور غذا دیں جس میں سیب، کیلا، پپیتا، گاجر، ناشپاتی، امرود وغیرہ شامل ہیں۔ ان پھلوں کو میش کر کے چھوٹے بچے کو اور کاٹ کر بڑے بچے کو کھلائیں۔ آلو ابال کر میش کر کے دینا بھی مفید ہوتا ہے۔ چھلکے سمیت کھائے جانے والے پھل جیسے آلو بخارا، خوبانی، آڑو، کشمش وغیرہ اپنے اندر بہت سا فائبر رکھتے ہیں۔ بازاری ڈبے کی چیزیں قبض کا باعث بنتی ہیں کیونکہ ان میں فائبر کی کمی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں لمبے عرصے تک محفوظ رکھنے کے لیے مختلف قسم کے کیمیکلز اور مصنوعی اجزاء شامل کیے جاتے ہیں۔ یہ اجزاء بچوں کے معدے کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ان میں موجود نمک، چینی اور پریزرویٹیوز بچوں کے جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں، جس سے پہانہ اور انتڑیاں خشک ہو جاتی ہیں۔ اگر بچے کو اس طرح کی چیزیں دینا بھی پڑیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ انہیں پانی، تازہ پھل اور سبزیاں بھی دیں تاکہ ان کا ہاضمہ بہتر کام کر سکے۔ مونگ کی دال یا مسور کی دال کا سوپ بچوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے کیونکہ یہ زود ہضم اور ہلکی ہوتی ہیں اور فائبر سے بھرپور ہوتی ہیں۔ ان میں پانی کی مقدار بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ہفتے میں 3 بار دینا کافی ہوتا ہے۔ روزانہ رات کو 1 چمچ زیتون کے تیل کو دودھ میں ملا کر پلانے سے بچے کا ہاضمہ بھی بہتر ہوتا ہے اور قبض کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ 6 ماہ کا ہے اور ٹھوس چیزیں کھا رہا ہے تو اس کی قبض کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین ریمیڈی پائن ایپل ہے۔ اس میں وٹامن سی بڑی مقدار میں ہوتا ہے۔ یہ فائبر اور پانی سے بھرپور ہوتا ہے۔ پائن ایپل میں ایک انزائم برومالین پایا جاتا ہے جو ہاضمے اور انتڑیوں کی موومنٹ کو بہتر کرتا ہے۔ تازہ پائن ایپل دستیاب ہے تو اچھی طرح پکے ہوئے پائن ایپل کو میش کر کے بچے کو روزانہ تھوڑا تھوڑا کھلائیں۔ چند ہی دن میں آپ کے بچے کو قبض سے چھٹکارا مل جائے گا۔ دوسری بہترین ریمیڈی کشمش ہے جو آپ 6 ماہ سے بڑے بچے کو دے سکتی ہیں۔ کشمش کے 6 دانے رات کو اچھی طرح دھو کر 1 پیالی پانی میں بھگو دیں۔ صبح تک کشمش پھول جائے گی۔ اب اس کا جوس بنا کر صبح نہار منہ بچے کو پلائیں۔ یہ صدیوں پرانی ریمیڈی ہے جو جادو کی طرح کام کرتی ہے اور قبض کو دور کرتی ہے۔ تیسری بہترین چیز خشک انجیر ہے جو ہاضمے اور قبض کے لیے بہترین ہے۔ اسے بھی رات کو 1 پیس دھو کر 1 پیالی پانی میں بھگو دیں اور صبح یا تو بچے کو پھولی ہوئی انجیر میش کر کے نہار منہ کھلائیں یا اس کا جوس بنا کر دیں۔ اس ریمیڈی کو بھی لگاتار استعمال کروائیں۔ رزلٹ آپ کو 2 دن میں ہی مل جائے گا۔ نہ صرف قبض ٹھیک ہوگی بلکہ بچے کی بھوک اور صحت بھی اچھی ہوگی۔ لیکن ان ریمیڈیز کے ساتھ ساتھ پیچھے بتائی گئی ٹپس کو بھی لازمی فالو کرتی رہیں تاکہ بچے کو مستقل طور پر قبض سے چھٹکارا مل جائے۔ تو فرینڈز، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔